نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امت کھڑی کی، جماعت کھڑی کی۔ اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی ذات پردہ فرما گئی، نبوت و رسالت باقی ہے۔ نبوت و رسالت نے چلنا ہے تا قیام قیامت چلنا ہے، تو نبوت و رسالت آپ کے ہوتے ہوئے آپ بحیثیت نبی اور رسول مسلمانوں کے واحد امیر تھے۔ اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، نبوت اور رسالت باقی ہے، مسلمانوں کا امیر باقی نہیں۔ اب کیا تھا؟ نبوت اور رسالت نے چلنا ہے تا قیام قیامت، لہذا نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ نبوت کا، نبی کا وارث بھی چلنا چاہیے، نبی کا نائب بھی چلنا چاہیے، کیونکہ نبی تو دنیا سے پردہ فرما۔ اب اصول کیا طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ، اس نبوت و رسالت کا وارث ہوگا جس نے تا قیام قیامت چلنا، اور یہی پیٹرن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قیامت تک کے لیے چلانا ہے کہ نبوت و رسالت کا ایک وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کی امارت اس کے ہاتھ میں ہوگی، تمام مسلمانوں کی امامت اور قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اس فکری اور عملی تعلیم کا ایک نقشہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے کو چلنا تھا تا قیام قیامت چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو اس فکری اور عملی تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہوگا جو میں لے کر آیا ہوں، جسے اسلام کہتے ہیں۔ 72 فرقے اس تعلیم سے ہٹ جائیں، اس لیے وہ جہنمی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اجتماعی طور پہ جو نمونہ چھوڑ کر گئے وہ صرف ایک فرقہ اپنا کر کے، وہ اجتماعی طرز عمل کیا ہے کہ ایک جماعت بن کے رہنا، ایک امیر کی قیادت میں رہنا۔ یہ تمام امت کو تعلیم تھی، لیکن 72 فرقوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا، اس تعلیم سے ہٹ گئے، جہنمی قرار پا گئے۔ اور یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہنمی قرار پانے کی بہت ساری وجوہات اور ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نبوت و رسالت ہو، آپ کی نبوت و رسالت موجود ہو، اور پھر کوئی شخص یہ جرات کرے کہ آپ کی امت کے اندر ایک امت کھڑی کر دے۔ یہ فرقے کیا ہے دوستان محترم؟ یہ امتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارک میں کھڑی کی گئی۔ جس طرح کوئی جھوٹا نبی آ کر ایک نئی امت کھڑی کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص آپ کی امت میں سے کھڑا ہوتا ہے، ایک نئی جماعت کھڑی کرتا ہے، حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ 1.5 ارب مسلمان اگر یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت و رسالت چل رہا ہے، تو ان سب کو ایک امیر اور امام کی قیادت میں آنا ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کا شمار ان 72 فرقوں میں ہوگا
جو ختم نبوت کا انکار کر چکے ہیں، جو حق نبوت پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں، جن پر جہنمی ہونے کی سٹیمپ لگ چکی ہے۔ ایک گروہ بنیں گے، ایک جماعت بنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اس ایک جماعت سے ہٹ کر جتنے بھی فرقے بنیں گے، جتنی جماعتیں بنیں گی، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے کئی وجوہات کی بنیاد پر، لیکن اس کے اندر یہ دو وجوہات بھی ہوں گی کہ انہوں نے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرأت ہو سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر جماعتیں کھڑی کرتے؟